آج بہت ہی دلچسپ آمنے سامنے کی کیفیت ہوئی اور یہ ہوئی پاکستان کی قومی اسمبلی کے فلور پہ، جہاں پر آج پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ اور ان کے خلاف الزام لگانے میں سر فہرست اینٹی نارکوٹکس فورس کے وزیر مملکت شہریار آفریدی ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ ایک طرح کا ٹاکرا ہوا اور بہت ہی دلچسپ ماحول تھا۔ شہریار آفریدی قومی اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے کہ اچانک رانا ثناءاللہ ایوان میں پہنچ گئے اور اس سے پورے ماحول میں ایک حدت سی پیدا ہو گئی، ایک بہت ہی دلچسپ سچویشن پیدا ہو گئی۔ رانا ثناءاللہ نے شہریار آفریدی کے بعد مائک سنبھالا، انہوں نے آج ایک بار پھر منشیات کیس میں اپنی بے گناہی کی قسم کھائی اور کہا کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہیروئن فروشوں سے تعلق نہیں رہا۔ رانا ثناءاللہ نے شہریار آفریدی کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو قسم کھائیں اور حلفیہ کہیں کہ اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو اللہ کا غضب ان پر نازل ہو۔ شہریار آفریدی نے جواب میں کہا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان یا میں نے اگر رانا ثناءاللہ کے خلاف کوئی سازش کی ہو تو ہم پر اللہ کا قہر نازل ہو۔ بہرحال اجلاس کل تک ملتوی ہونے تک رانا ثناءاللہ اور شہریار آفریدی قسمیہ دعوے کرتے رہے اور قومی اسمبلی دونوں کی تکرار سے گونجتی رہی۔ شہریار آفریدی کو اپنی بات پہ یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی جو ہیں وہ چھت کے اوپر لکھے ہیں، یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ بات کر رہا ہوں اور اگر میں غلط ہوں تو اللہ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہو۔ میں قرآن مجید کو اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ نہ رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف نہ پرائم منسٹر نے نہ میں نے نہ کوئی سازش کی، نہ ہمارا کوئی ارادہ تھا، اور اگر ہم نے کی ہو تو اللہ کا قہر اور عذاب ہم پر نازل ہو۔ میں نے زندگی میں کسی ہیروئن فروش سے کسی ڈرگ فروش سے کوئی تعلق رکھا ہو تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہو۔ انشاءاللہ میرا رب الحق ہے، حق آئے گا، انشاءاللہ یہ حق ثابت ہو کے رہے گا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے حوالے سے جو بھی چیز ہے وہ حقیقت ہے، اور حقیقت سے لیفٹ رائٹ نہ ہمارا ایمان ہے نہ ہم اس کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے۔ شہریار آفریدی کا اصرار تھا کہ یہ معاملہ دراصل عدالت فیصلہ کرے گی۔ 18 تاریخ کو کیس لگا ہوا ہے اینٹی نارکوٹکس عدالت میں، وہاں پر رانا ثناءاللہ صاحب اپنی صفائی پیش کرے۔ بار بار وہ عدالت کی بات کرتے رہے شہریار آفریدی۔ رانا صاحب اس بات کو آج منطقیاں جہاں تک پہنچاتے ہیں، 18 تاریخ کو ہیئرنگ ہے، آج یہ ایوان میں کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ 18 سے ٹرائل شروع ہو جائے تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آ جائے، وہ جو گواہان ہیں، وہ جو تمام چیزیں یہ مانگ رہے ہیں عدالت میں وہ پیش کی جائیں۔ آپ بھاگے نا، حکومت اور منسٹری آپ کو بھاگنے نہیں دے گی۔ انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے، ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ریڈ مائی آئیز رانا صاحب، ٹرائل شروع کریں تاکہ دودھ اور دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ رانا ثناءاللہ نے ایک بار پھر وہ تمام پس منظر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے سامنے رکھا اور براہ راست شہریار آفریدی کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنا دفاع پیش کیا۔ اب یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں جی ٹرائل فیس کریں، ٹرائل فیس کریں۔ او بھائی، کسی بھی پروسیکیوشن میں ایف آئی آر کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ تفتیش کا عمل ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ٹرائل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس مقدمے میں کوئی تفتیش، کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ اس مقدمے میں اگر تفتیشی نے میرے آمنے سامنے بیٹھ کے میرے سے یہ بھی بات کہی ہو کہ جی آپ کے اوپر ہم یہ کیس ڈال رہے ہیں تو پھر بھی بات ہے۔ اب اگر اس مقدمے میں انہوں نے میرا کوئی ریمانڈ لیا ہو انویسٹیگیشن کے لیے، پھر بھی جو ہے وہ میں اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ میں یہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ شہریار آفریدی صاحب کو بھی حقیقت معلوم ہے۔ بہرحال اس معاملے میں کون سچا ہے اور کون ناحق ہے اس کا فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی۔ البتہ 3 ہفتے قبل لاہور ہائی کورٹ نے رانا ثناءاللہ کو ضمانت پر رہا کرتے ہوئے اینٹی نارکوٹکس فورس کے مقدمے پر
شدید سوالات اٹھائے تھے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں جب رانا ثناءاللہ صاحب کی ضمانت ہوئی تھی تو یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ اس قسم کے کیسز میں عام طور پہ ملزمان کی ضمانت نہیں ہوتی، اور لاہور ہائی کورٹ نے نہ صرف یہ کہ ان کی ضمانت دی تھی، اس حوالے سے اس مقدمے کے پس منظر پر اور اس کے سامنے جو اب تک معلومات اس کے سامنے آئی تھی اس کو اس نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس کی وجہ سے بظاہر رانا ثناءاللہ خان کا کیس مضبوط ہوا تھا، اخلاقی طور پہ ان کی پوزیشن مضبوط ہوئی تھی، اینٹی نارکوٹکس فورس کی اور شہری آرافندی کی پوزیشن بہت کمزور ہوتی نظر آئی تھی، کیونکہ عدلیہ نے اس معاملے پہ بہت اہم آبزرویشن دی تھی۔ مثال کے طور پہ تحریری فیصلے میں جسٹس چودھری مشتاق احمد نے لکھا کہ منشیات کیس میں بڑی خامیاں ہیں، الزام پر مزید تحقیقات اور تفتیش کی ضرورت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی قرار دیا کہ رانا ثناءاللہ پر 15 کلو ہیروئن رکھنے کا مقدمہ قائم کیا گیا، لیکن ان کے جسمانی ریمانڈ کے بجائے جوڈیشل ریمانڈ لیا گیا۔ لگتا ہے اے این ایف رانا ثناءاللہ کی سرگرمیوں کا پتہ لگانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ وہ معاملہ ہے جو رانا ثناءاللہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں، ماہرین بھی کہتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی ریکوری ہوئی تھی، اتنا امپورٹنٹ آدمی سے 15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی تھی تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی، اس کے تانے بانوں کا پتہ کرنا چاہیے تھا، رانا ثناءاللہ کو اس سلسلے میں ایک انٹینس تحقیقات کا سامنا کرنا چاہیے تھا، مگر اس سلسلے میں یہ بڑی اچنبے کی بات تھی اور اس کو بہت عدالت نے بھی نوٹ کیا کہ ان کا کوئی جسمانی ریمانڈ نہیں لیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ نقطہ بھی اٹھایا تھا کہ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے وقت ریکوری میمو نہیں بنایا گیا، یعنی کہ اس میں قانونی سقم کا ذکر کیا گیا تھا۔ عام طور پہ منشیات کیسز میں شفافیت کے لیے جائے وقوع پر تمام کارروائی کی جاتی ہے، اور عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ اگر اس تقاضا کا کیس مشکوک ہوتا تو اس کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے، اور باقاعدہ یہ عدالت جب ضمانت دے رہی تھی تو اس کا خیال یہی تھا کہ اس میں اس تقاضا کا کیس مضبوط ہے، اور اسی وجہ سے غیر معمولی فیصلہ تھا یہ کہ رانا ثناءاللہ خان کو ضمانت پر رہا کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ فیصلے میں عدالت نے یہ بھی لکھا کہ این ایف کا الزام ہے کہ ملزم لاہور اور فیصل آباد میں منشیات کا نیٹ ورک چلاتا ہے، مگر اس حوالے سے کوئی تفتیش نہیں کی گئی۔ اس تقاضے نے رانا ثناءاللہ کے شریک ملزمان کی ضمانت کی منظوری کو بھی چیلنج نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بھی دلچسپ چیز سامنے آئی تھی کہ جن ملزمان کو پکڑا گیا تھا رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ، وہ فوری طور پر ضمانت پر رہا ہو گئے تھے، اور اس تقاضا نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا گیا تھا۔